ہوں آج کا دو ٹانگ کا مولوی کافر نائب قرآن کو ہاتھ میں لے کے چلتا ہے، چیپٹر نمبر یہ، چیپٹر نمبر یہ، چیپٹر نمبر یہ، چیپٹر نمبر یہ۔ میں کہتا ہوں اس کافر نائب سے پوچھو کہ جس کو چیپٹر 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 بتاتے ہوئے 20 سال ہو گئے، اس کا عالم یہ ہے، دیکھو تو لگتا ہے عیسائی ہے، دیکھو تو لگتا ہے یہودی ہے۔ ارے قرآن زمانے کو سناتے سناتے جو اپنے کریکٹر کو، اپنی زندگی کو، اپنے ڈریس کو، اپنے طریقے کو اسلامی نہ بنا سکا، وہ دنیا کو اسلام کیا بتائے گا؟ دنیا کو قرآن کیا بتائے گا؟ اگر اسلام پھیلایا ہے تو قسم رب کعبہ کی، اس ہندوستان کی وادی کے اوپر اگر سب سے عظیم ذات اور سب سے بڑا کوئی مبلغ ہے تو وہ حج ہندوستان کی ذات ہے، غریب نواز کی ذات ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ بزرگوں کی تاریخ مت بھولنا، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر بزرگوں کی تاریخ یاد رکھو گے، ان سے محبت رکھو گے، انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے ایمان قبر میں لے کے جاؤ گے۔ اس لیے کہ آج کے یہ کٹ ملا چاہتے ہیں ہم مبلغ بن جائیں، ہم مبلغ بن جائیں، ہر انسان کو مبلغ بننے کا شوق ہے، لیکن سبحان اللہ غریب نواز کا طریقہ کار دیکھو، غریب نواز کا انداز دیکھو۔ سرکار غریب نواز ہندوستان کی وادیوں میں جب آئے تھے تو آپ کو نہیں معلوم ہے، خود نہیں آئے تھے، مصطفیٰ کے بھیجنے سے آئے تھے، نبی کے حکم سے آئے تھے، نبی کے بتانے سے آئے تھے، اور کس انداز میں آئے تھے؟ سجدے کی بات تو کی تھی، نماز کی بات تو کی تھی، رکوع کی بات تو کی تھی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے نعرے تو لگائے تھے، استعینوا بالصبر والصلاۃ تو کہا اور پڑھ کے بتایا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ طریقہ تبلیغ دیکھیے، جب آپ چلے تھے تو نکلنے پہلے آپ نے نبی کی بارگاہ میں حاضری پیش کی تھی، سلام عرض کیا تھا، بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آیا تھا، سبحان اللہ، اور جواب حاصل کرنے کے بعد جب آپ نکلے تھے پاکستان کی وادیوں سے ہوتے ہوئے، لاہور کی دھرتی سے ہوتے ہوئے داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پہ گئے تھے، اور حاضری دینے کے بعد جب وہاں سے نکلے تھے تاکہ زمانے میں جو غریب نواز کو یاد رکھے اس کو یہ بھی یاد رہے کہ کافر نائی تبلیغ کیا کرے گا، جو نماز کی بات تو کرتا ہے، غوث اعظم سے دور کرتا ہے، نماز کی بات تو کرتا ہے، نبی سے دور کرتا ہے، اور کہتا ہے محمد صاحب کو تو ماننا بھی حرام ہے، مان اللہ رب العالمین۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہاری غیرت ایمانی مر گئی ہے، جو اس کی فیل میں جائے، جو اس کی تقریب میں جائے وہ گناہ گار ہے، وہ فاسق ہے، اس کی محفل میں جانا حرام ہے، اس لیے کہ نبی کی توہین کرنے والا ہے، نبی کی گستاخی کرنے والا ہے، وہ تو نبی کی بارگاہ ہے، وہ تو رسول کی بارگاہ ہے، یہ نبی نہ تھے، یہ رسول نہ تھے، لیکن خواجہ پاک جب تبلیغ کرنے نکلے، ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا مبلغ جب نکلا اور وہاں پہ چلا کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ سے چلے ہیں تو فیض کے دریا کھولتے ہوئے اپنے زبان پاک سے اعلان کرتے ہوئے زمانے کو بتا دیا کہ صحیح تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، نماز پڑھو خدا کے لیے، نیاز کرو خدا والوں کے لیے۔ اور ہندوستان کے مبلغ اعظم نے غریب نواز نے اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل علی رہنما۔ میرے غریب نواز تبلیغ کرنے آئے، اور ایسی تبلیغ کہ ہم ہی نہیں ہمارے بڑوں پر احسان ہے ان کا، ہماری نسلوں پر احسان ہے ان کا۔ بتاؤ کون ہے مسلمان جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان سے فیض نہ حاصل کیا ہو؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن مسلمانوں ذرا سوچئے، آج کوشش یہ ہوتی ہے بزرگوں سے دور کر دو، معلوم کیا ہوا؟ جب بزرگوں سے دور کرو گے تو ان کے طریقے سے بھی دور ہو جائے گا۔ ذہن کو حاضر کیجئے، ورنہ اگر صرف دشمنی 11ویں سے ہوتی، 12ویں سے ہوتی، کھچڑے سے ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف حرام کہو، ایک طرف 4 پلیٹ کھا بھی لو موقع ملے، ایک طرف ناجائز کہو، ایک طرف کھچڑا کھا بھی لو۔ معلوم کیا ہوا؟ ان کے یہاں فاتحہ ان کے فتوے میں دلانا حرام و ناجائز ہے، کھانا جائز ہے، معاذ اللہ۔ ان کا مذہب دیکھیے آپ، اس لیے انہیں معلوم ہے اگر غوث کی 11ویں ہوگی، نبی کی 12ویں ہوگی، خواجہ کی 6ٹھی ہوگی تو جو نئے بچے گھر میں ہیں وہ بھی پوچھیں گے کس کی فاتحہ ہے ابا، ماں سے پوچھیں گے تو ماں بتائے گی، کبھی باپ بتائے گا، کبھی بہن بتائے گی، کبھی بھائی بتائے گا۔ جب بتائے گا تو اس بچے میں جذبہ پیدا ہوگا، جس کی یاد میرے باپ مناتے رہے، آیا کہ وہ ذات کون سی ہے؟ جس کی یاد میرا بھائی مناتا رہا وہ شخصیت کیسی ہے؟ جس کی
کی یاد میں کھانا میری ماں پکاتی رہی، وہ ذات کیسی ہے، تو ان بچوں میں شوق پیدا ہوگا، تو وہ خواجہ پاک کے بارے میں پڑھیں گے، غوث اعظم کے بارے میں پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھیں گے، مخدوم سمنا کے بارے میں پڑھیں گے، اور جب ان کو پہچان لیں گے تو مصطفیٰ تک پہنچ جائیں گے، اور جب نبی تک پہنچ گئے تو ایمان سلامت رہے گا، عقیدہ سلامت رہے گا۔ اس لیے دوستو میں آپ سے کہتا ہوں، پہلی بات تو یاد رکھنا، زمانہ چھوٹ جائے لیکن بزرگوں کا دامن مت چھوڑنا۔